احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے. عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. خبردار اپنی آوازوں کو میری نبی کی آوازوں سے بلند نہ کرنا. تم جیسا ہوتا تو اجازت دے دیتے. اگر ان میں اور رسول میں فرق ہی کوئی نہیں تھا پھر اونچا بولنا کیا اور آہستہ بولنا کیا. پھر ارشاد فرمایا لا تقدموا بین ید اللہ والرسول. خبردار کبھی بھی میرے رسول کے آگے قدم بھی نہ بڑھانا. جرم ہے اونچی آواز میں بولنا یا رسول کے آگے قدم بڑھانا. جرم دو ہیں سزا ایک ہے. احبت میں تمہارے اعمال حبت کر لوں گا. توجہ فرمانی ہے. جس بندے کو میری بات سمجھ آئے وہی میرے ساتھ بولے گا. باقی ہر بندے کو مجلس حسین میں بولنے کی توفیق نہیں ہوتی. توفیق یہ خدا دیتا ہے تو کوئی بولتا ہے. حق کی حمایت اس زمانے میں مومنین ہی سے توقع رکھی جا سکتی ہے. ایک تو میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا. دوسرا اس کے آگے قدم نہیں بڑھانا. اگر آواز اونچی ہو گئی یا قدم آگے بڑھ گیا تو سزا یہ ہوگی کہ جتنے بھی عمل تم نے کیے ہوں گے میں ان سب کو حبت کر لوں گا. ضبط نہیں حبت. ضبط اور ہوتا ہے حبت اور ہوتا ہے. سونا پکڑا جائے تو ضبط ہوتا ہے. چرس پکڑی جائے تو حبت ہوتی ہے. کیونکہ سونے کو جلایا نہیں جاتا چرس کو جلا دیا جاتا ہے. میں نے ابھی آیت پڑھی ہے گفتگو شروع نہیں کی. کوشش کریں یا علی آخری میرا جوان. سامعین گرامی قدر اعمال حبت ہو جائیں گے اس بندے کے جو رسول کے سامنے اونچی آواز سے بولے گا. شیعہ کافر اس لیے ہیں کہ ہم ان بدتمیزوں کے نام بتا دیتے ہیں. جسے بات سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولے گا. آل محمد آپ کو سلامت و آباد ساتھ. ہمیں لوگوں نے کافر اس لیے کہا اس لیے لوگ ہمیں کافر کہتے ہیں کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ. تم نے ہر جرم شیعوں کے کھاتے میں لکھا. وہ شیعوں نے کیا تھا وہ شیعوں نے کیا تھا وہ شیعوں نے کیا تھا. یہ کون تھے جن کے خلاف ایف آئی آر قرآن میں کٹی ہوئی ہے؟ اور قرآن والی ایف آئی آر کچی پینسل سے نہیں ہوتی. آئین نہیں جو قرآن کہہ رہا ہے ان بدتمیزوں کے نام بتاؤ جو رسول کے سامنے اونچی آواز میں بولتے تھے. جی شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے. اللہ لعنت کرے اس بے غیرت پر جو رسول کے صحابہ کو نہیں مانتا. چادر زہرا کی ولایت علی کی شہادت حسین کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسے شیعہ کہلوانے کا حق ہی نہیں جو عزت صحابہ کا منکر ہو. جی پھر آپ کے ذاکر کیوں کہتے ہیں جی صحابہ کرام فلاں جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے. میں نے کہا اگر کسی نے پڑھا ہے تو اس نے پڑھا غلط ہے اور اگر تو نے سنا ہے تو تو نے سنا غلط ہے. قرآن میرے سر پہ رکھ. مجھے رحمان کی عزت رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کی قسم پیغمبر کو میدان سے صحابی چھوڑ کر نہیں بھاگے تھے منافق چھوڑ کر بھاگ. سلامت و آباد صاحب. آل محمد تمہیں سلامت رکھے. جس کا عقیدہ ہوگا وہ میرے ساتھ بھی. آپ کو کس کمینے نے کہا کہ صحابی چھوڑ کر بھاگ گئے تھے؟ وہ صحابی اور چھوڑ کر بھاگ جائے وہ منافق تھے کیونکہ بندے بھاگے تو تھے. اور یہ ہے جذبہ اتحاد بین المسلمین. مجھے پتا ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا کہ کون بھاگے تھے. آپ تو عاشق ہیں اور عاشق تو دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں. 2
मिनट अपनी किताबें उठाओ, पढ़ाओ, कौन भाग गया, किसे कुरान कह रहा है कि जब सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 इरशाद हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अत्तिउल्लाह व अत्तिउर रसूल फइन तवल्लौ फइन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन। मेरे हबीब से कह दे अल्लाह की अताअत करें और रसूल की अताअत करें, और फिर इनमें से जो कोई भी तुझे छोड़कर भागा, अल्लाह फिर काफिरों को दोस्त नहीं रखता। काफिर वो नहीं जिसे मुल्ला दीवार पे लिख दे, काफिर वो है जिसे अल्लाह कुरान में काफिर लिख दे। बंदे तलाश कर कौन दौड़े थे, बिस्मिल्लाह किबला जी, हैदरी पर मैं रहा हूं, घबरा बंदे रहे। आप जितना मर्जी परेशान हो जाए, भागे तो थे बंदे। उनके वकीलों ने भी लिखा, अल्ताफ हुसैन हाली ने पर्दा डालने की हद कर दी। उन्होंने कहा खुद नहीं भागे थे, घोड़ा लेके भागा था जी। जैसे घोड़ा नहीं संभाला गया, उससे दीन कैसे संभाला जाए। और इस मिंबर पर गलत हवाला देना कुफ्र है। शिबली नौमानी ने लिखा कि फुला, नाम नहीं लूंगा, नाम कन्फर्म है, बल्दियत मशकूक है, अधूरे काम इस मिंबर से होते नहीं। उनका फुला रजी अल्लाह ताला अन्हु सबसे आखिर में तशरीफ लेकर गए। देखा कोई नहीं रुका अली के अलावा, तो पिछलों की खबर करूं। कहने लगे लेकिन जज्बा इश्क रसूल का इतना था कि जब जंग खत्म हो गई जंग, तो आप सबसे पहले वापस तशरीफ लाए। तवज्जो है या नहीं? शियों ने नहीं कहा जी, आपके जाकिर कहते हैं सहाबा किराम ने रसूल का जनाजा नहीं पढ़ा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुझे अल्लाह की वहदानियत, मोहम्मद की रिसालत, अली की विलायत, बतूल की तहारत, हसन की सखावत और इमामत, हुसैन की शहादत, ज़ैनुल अबा की इबादत, मोहम्मद बाकर की रियाजत, जाफर सादिक के सिद्क, मूसा काज़िम के किज़्मुल गैज़, अली रज़ा की सखावत, जब्बाद और तकी की सखावत और नकी की इज्जत और अजमत, अस्करी की हैबत और बारहवें की खैबत की कसम, रसूल का जनाजा सहाबियों ने नहीं छोड़ा था, मुनाफिकों ने छोड़ा। जिसका ईमान होगा मेरे साथ बोलेंगे, जिसका ईमान साथ रह दे बेशक जो बैठा रहे। आपको किसने कहा? सब हैदरी रसूल अल्लाह का जनाजा कोशिश करें, नहीं मिलती तो वारसे पैगंबर हो इस्लाम के कैसे, शलवार भी अब तक जिन्हें पूरी नहीं मिलती। अली हक इतने आना सादत किनारा। सामईन गिरामी कादर, मैं बड़े अदब और एहतराम से मिल्लत मुस्लिमा को अपना अकीदा बताना चाहता हूं। कभी शिया किसी ने कहा कि हम सहाबा को नहीं मानते? अपना अकीदा तो बाबा जी हमें बताना चाहिए, गैर क्यों बताएगा कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते? तवज्जो है या नहीं? नबी शाह जी, ये गैर का हक नहीं, वो हमारा अकीदा बताए, अपना अकीदा मैं बताऊंगा। तो बाबा जी अपना अकीदा हमें बताना चाहिए कि हम किसे मानते हैं किसे नहीं मानते। जी सहाबा किराम को नहीं मानते, अल्लाह की लानत हो उस बेगैरत पर जो सहाबा को बुरा कहता हो, करोड़ लानत हो उस बेगैरत पर जो बुरे को सहाबी कहता हो। जिसे बात समझ आई है वो मेरे साथ बोलेगा। कई बंदे सोचते रह गए भाई सहाबी बुरा नहीं हो सकता, तो बुरा सहाबी कैसे हो सकता है? अब हमें नहीं पता किसने रसूल का जनाजा पढ़ा था, खुद पता कर जी रसूल का जनाजा तो होता ही नहीं। फिर भी बात खत्म नहीं हुई, कफन तो होता है रसूल का।
مٹی تو ڈالی کہ نہیں ڈالی, قبر بھی خودی کہ نہیں خودی. یہاں علاقے کا چھوٹا سا چودھری مر جائے بار بار, بڑے بڑے معزز بندے بار بار کہتے ہیں ادھر میں نے پھڑا کر گئی جی, اور رشتہ داروں کو دکھا دکھا کے بندے مٹی ڈالتے ہیں اونچا اونچا پڑھ کے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا. ہمارے علاقے میں رواج ہے, ادھر بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے, افسوس کرنے کے لیے بندے زیادہ ہونا جی تو بار بار وارث کو بندے آواز دے کے کہتے ہیں فلاں صاحب اللہ کا حکم جی, بھئی پتہ چلے بھی میں آیا ہوں. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جو بندے چوپوں میں شادی مثال دیتا ہوں, 20 اپریل 1991 کو میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا, بڑا کافی عرصہ گزر گیا, میں نامی کلاس میں پڑھتا تھا. اس ممبر کی عزت کی قسم جو بندے آئے تھے آج تک یاد ہیں, جو نہیں آئے تھے وہ اب بھی یاد ہیں. بات حالانکہ بڑی پرانی ہو گئی. جو بندے آئے تھے جنازہ پڑھنے کے لیے اچھی طرح سے یاد ہے, چہرہ بھی نام بھی. جو نہیں آئے تھے وہ زیادہ یاد ہیں. جی ہم پنجاب کے لوگ ہیں نا, آپ کی ثقافت دوسری ہے نا میری تہذیب دوسری ہے, ہم ساروں کی ثقافت ایک ہے. پھر اس کا نتیجہ پتہ ہے قبلہ کیا ہے؟ جن بندوں نے جنازہ پڑھا تھا, میں پھر رہا ہوں اسلام آباد, فون آیا وہ مر گیا, میں او ہو گڈی موڑو جی جنازہ پڑھنا ہے, کیونکہ اس نے میرے باپ کا جنازہ پڑھا تھا. امام حسین بادشاہ تمہاری جوانی سلامت رکھے. غازی عباس کی قسم زبان نہیں بولتی, ماں کی طہارت بولتی ہے, عقیدہ بولتا ہے, حمایت اہل بیت میں عقیدے والی زبان بولتی ہے. اور بطول کی چادر کی قسم جس نے میرے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا تھا, میں گھر ملتان فارغ بیٹھا رہوں, گلی سے جنازہ گزرتا جائے, نہ میں کل گیا تھا نہ آئندہ کبھی جاؤں گا, کیونکہ میرے باپ کا نہیں پڑھا تھا تو میں بے غیرت تو نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھوں. جس نے محمد کا جنازہ پڑھا تھا, محمد کے وارث علی کو مدائن کیوں نہ جانا پڑا, اس نے سلمان کا جنازہ جا کے پڑھا. جنہوں نے نہیں پڑھا تھا لاش کتے گھسیٹ دے رہے, علی درانے میں سلامت آل محمد تمہیں سلامت رہے. جناب سید کونین آباد و شاد رہے. حیدری تاریخ چھپائی نہیں جا سکتی. لوگ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرتے رہے, علی نہیں آئے. ایک بندہ مجھے کہہ لگا اتنے برے ہوتے رسول کے ساتھ کیوں دفن ہوتے؟ میں نے کہا ووٹ کسے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی میں. میں کہا ضیاء الحق برا ہوتا تو فیصل مسجد میں دفن ہوتا. انہوں نے کہا جی حکومت جو انہوں نے دی سی. میں کہا اتھے ہی حکومت والا چکر رہی. میں گیا جی اردن, وہاں ایک نبی کی خبر ہے, حضرت یعقوب علیہ السلام. بڑا دل کیا جی جا کے زیارت کرے. حضرت یوسف علیہ السلام دا والد ماجد. کمرے میں داخل ہوئے, گنبد, اس کے اندر جی قبریں بہت ساری. جتنے ہمارے ساتھ سنی شیعہ سارے تھے وہ نبی کی قبر کو بندے چومتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے. پھر کچھ بندے ادھر ادھر قبروں کو چومنے نکل گئے. بجڑیے جڑیے نالن وہ مجاور سوٹی چالے جی, وہ ہلکا ہلکا سب کو مار کے گئے بیٹا بیٹا بیٹا. انہوں نے کہا یہی وہابی ہیں. میں نے کہا وہابی ہوتے تو نبی کی قبر کیوں چومنے دیتے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے بے چکر کیے تو کوئی وچلی گال لیتے دسو سال. انہوں نے کہا پاکستانی تے انڈیا والے بے وقوف ہیں, جب بھی ان میں سے کوئی آتا ہے وہ ساری قبروں کو چوم جاتا ہے. سارے تو پوچھو. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ یوسف کے بھائی ہیں. میرے دوستو اب تو جھوٹ ایک منٹ بھی نہیں چل سکتا. انٹرنیٹ ہر دوسرے گھر میں موجود ہے, سرچ کرو تو فوراً نکل آئے گا. درمیان میں یعقوب نبی, ادھر ادھر 307 کے مجرم.